تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة وعلیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. اعزائے گرامی، سورہ فرقان کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور 34 آیت تک آپ کے سامنے مختصر سی تفسیر پیش کی گئی ہے. آج جو ہے آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب عطا کی اور ان کے بھائی ہارون کو مدد کے لیے ان کے ہمراہ کر دیا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. اور پھر جو ہے ہم نے کہا کہ اس قوم کی طرف جائیے، دونوں جائیے جس نے ہماری آیات و نشانیوں کی تکذیب کی ہے. چونکہ اس قوم نے ہماری مخالفت پر کمر باندھ لی تھی، لہذا ہم نے اس کی ایسی سرکوبی کی کہ وہ نیست نابود ہو گئی. یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور فرعون کی قوم تھی، ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے سرکوب کر دیا. سرکوب کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، نیست نابود کر دینا. اب آپ دیکھیے یہ دو آیتیں جو ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون کے سلسلے میں ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو جو ہے کتاب عطا کی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں جو نبیوں کو ملتی رہتی تھیں، پیغام الہیہ کو پہنچایا جاتا رہتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام جو کہ زحمتوں میں اور مشکلات میں جو ہے انہوں نے زندگی بسر کی تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے فرعون میں اللہ نے جو ہے پروان چڑھایا فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت پہ فائز کیا. مجھے وہ تمام باتیں بیان نہیں کرنا ہے کہ آخر جناب موسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے نبوت ملی ہے. یہاں پہ بس اتنا کہنا کافی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا کی ہے، اور پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنا دیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہا تھا پروردگار مجھے میرا نصیر و مددگار، میرا وزیر ہارون کو قرار دے دیں جو میرا بھائی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جناب ہارون نے جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہر قدم قدم پہ مدد کی ہے. اور اسی لیے جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. فرمایا کہ علی آپ اور میری جو ہے نسبت ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی تھی. فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ نبوت کا عہدہ اور رسالت کا عہدہ جو ہے پروردگار نے جو ہے 1,24,000 انبیاء کو عطا کیا، 313 رسول کو بھیجا. اب موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار کہتا ہے اذهبا، تم جاؤ. اچھا مسئلہ کیا ہے کہ اس قوم کی طرف جاؤ جو اس نے مخالفت کی ہے. اب آپ غور کریں کہ درس عبرت ہے یہاں پر کہ پروردگار عالم نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا جو موسیٰ کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تھی، جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تھی.
فرعون اور فرعون کے لشکر کو اللہ نے غرق کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے آج تک فرعون کی لاش کو جو ہے پروردگار نے ویسے ہی جو ہے رکھا ہے، ذرہ برابر اس میں جو ہے کمی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ متکبر و مغرور کا حشر کیا ہوتا ہے۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیہ واعتدنا للظالمین عذابا علیما۔ اور اس کے بعد جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد پروردگار تذکرہ کر رہا ہے جناب نوح کی قوم کا، اور چونکہ قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا لہذا اسے غرق کر دیا، اور اسے دوسرے لوگوں کے لیے درس عبرت بنایا، اور ہم نے ستمگروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بات دیکھیے جناب نوح علیہ السلام کی قوم نے جناب نوح کی جو ہے مخالفت کی۔ اب جناب نوح کی بیوی بھی جو ہے مخالفین میں سے تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جناب نوح علیہ السلام نے جب حالات کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کیا۔ جناب نوح نے جب بد دعا کے لیے جو ہے ہاتھ کو بلند کیا تو جناب نوح کی بات پر جو ہے پروردگار نے کہا کہ تم ایک درخت لگا لو۔ اچھا، وہ درخت جب لگایا تو 40 سال میں درخت تیار ہوا۔ کہا اس کو کاٹو، پٹرے بناؤ، کاٹا گیا، پٹرے بنایا، کہا سوکھ جانے دو۔ 40 سال میں پٹرے سوکھے، یا اللہ پٹرے سوکھ گئے۔ کہا اب کشتی بنائیے، میرے سامنے بنائیے، اور جیسے ہم بتا رہے ہیں ویسے بنائیے۔ اللہ کے حکم سے جناب نوح نے کشتی بنائی، اور ظاہر جو بھی آتا تھا وہ دیکھتا تھا جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں تو وہ باقاعدہ جو ہے وہ ہنستا تھا، کہیں پانی نام نشان نہیں، کشتی بنا رہے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی کشتی بناتے رہے، یہاں تک کشتی 40 سال میں تیار ہوئی، یعنی اللہ نے 120 سال جو ہے قوم نوح کو مہلت دی کہ اب سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ۔ جب جناب نوح علیہ السلام کی قوم کو اتنی مہلت مل گئی تو اب اس کے بعد جو ہے جناب نوح علیہ السلام نے بارگاہ معبود کا پروردگار اب کہاں عذاب نازل ہوگا۔ بارش ہوئی، ٹھیک، پانی زمین سے نکل رہا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا۔ یہ اللہ کا عذاب پانی کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام سے پروردگار نے کہا کہ ہر ایک کا جانوروں کا جوڑا جو ہے کشتی میں سوار کرو۔ جوڑے سوار ہوئے، مومنین سوار ہوئے۔ تو اسی لیے جو ہے کشتی نوح کی مثال دی گئی ہے۔ اہل بیت کے نبی نے کہا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال جو ہے کشتی نوح کی طرح ہے۔ جو کشتی نوح پہ سوار ہوا اس کو نجات مل گئی، اور جو کشتی نوح سے اعراض کیا، روگردانی کی، مخالفت کی، وہ غرق آب ہو گیا۔ تب آپ غور کیجئے، یہ جناب نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کشتی بناؤ تاکہ اس کشتی کے ذریعے لوگ نجات پا سکتے۔ جناب نوح کا بیٹا جو کہ دور سے دیکھ رہا تھا، جناب نوح نے کہا، اے نوح نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا آ جا کشتی پہ سوار ہو جا۔ سب سوار ہو رہے ہیں، کہا نہیں ہم تو پہاڑ پہ چلے جائیں گے، مجھے نجات مل جائے گی۔ غور کیا آپ نے؟ اب اس کے بعد جو ہے پانی کے موج آئی، اس کو اپنے اختیار میں لے لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے پروردگار سے جناب نوح فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرا بیٹا۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے جیسے ہی کہا میرا بیٹا، تو پروردگار نے کہا لیس من اہلک، یہ تمہارا نااہل ہے، تمہارا اہل نہیں ہے۔ یعنی جناب نوح علیہ السلام کے اس جملے کے کہنے کے باوجود جو ہے پروردگار نے بتا دیا کہ دیکھو جو بھی نبی کا کہنا نہ مانے، جو بھی کہ نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلے، جو بھی اللہ کا کہنا نہ مانے، وہ نااہل قرار پاتا ہے، چاہے وہ نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب غور کرنے کی بات ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے غرق ہو گئی۔ پھر جو ہے پانی ختم ہو گیا تو پھر نئی بستی جو ہے سامنے آئی۔ جناب نوح نے مومنین کو زمین پہ اتارا اور پھر نئی زندگی جو ہے سب کے لیے
شروع ہو گئی۔ یہ قوم نوح کے بارے میں ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ چونکہ قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا لہذا اسے غرق کر دیا ہم نے پانی میں، اور اسے دوسرے لوگوں کے لیے درس عبرت بنا دیا تاکہ سبق سیکھیں، اور ہم نے ستمگروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے دیکھیے، وَآدَمْ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ اسی طرح قوم عاد و ثمود اور اصحاب رس، وہ اصحاب رس تھے جو درخت صنوبر ایک درخت ہوتا ہے، پرستش کیا کرتے تھے، اور بہت سی دوسری قوموں کو جو ان میں موجود تھی ہم نے ہلاک کر دیا، کیونکہ ہر قوم میں نبی کی مخالفت کرنے والے افراد موجود تھے، تو اللہ نے بار بار عذاب نازل کر کے عبرت اور سبق کا سامان فراہم کیا۔ پھر پروردگار کہہ رہا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ اور ہم نے جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اور ان میں سے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کی، کیونکہ ان مثالوں سے انہوں نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، ہے نا، لہذا ان میں سے ہر ایک کو تباہ اور برباد کر کے ہم نے برباد کر دیا۔ تب آپ غور کیجئے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ وہ قوم لوط اس شہر کے پاس سے گزرے جس پر بری بارش ہو رہی تھی، آسمان سے پتھر برس رہے تھے، آیا انہوں نے اسے نہیں دیکھا؟ ضرور دیکھا، لیکن وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو قوم لوط کہ اس شہر کے پاس سے گزرے جس پر بری بارش ہو رہی تھی، خطرناک بارش ہو رہی تھی، آسمان سے پتھر برسے، کیا انہوں نے اسے نہیں دیکھا؟ دیکھا ضرور ہوگا، لیکن وہ قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں آیتیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس طرح ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہر زمانے میں جو افراد موجود تھے انہوں نے جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے اپنے پر ظلم کیا اور دوسروں پر ظلم کیا۔ اب یہاں چند نقطے جو ہے اس میں ہم بیان کر دیں آپ کے سامنے۔ اصحاب الرس کون؟ رس کا لفظ ہے در اصل مختصر اور تھوڑے سے اثر کے معنی میں ہے، جیسے کہتے ہیں کہ رس الحدیث فی نفسی، رس الحدیث فی نفسی، مجھے اس کی تھوڑی سی بات جو ہے یاد ہے، یا کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے اپنے اندر جو ہے بخار کا تھوڑا سے اثر پایا ہے مثلاً، تو یہاں رس استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ رس کا معنی کنواں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کنواں کے معنی میں ہے۔ معنی خواہ کچھ بھی ہو، اس قوم کو اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اب تھوڑا سا اثر یا بہت ہی کم نام و نشان باقی رہ گیا ہے، یا اس وجہ سے کہ انہیں اصحاب الرس کہتے ہیں کہ وہ بہت سے کنووں کے مالک تھے، یا کنووں کا پانی جو ہے خشک ہو جانے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے۔ یعنی کبھی کبھی اس بنیاد پر کہہ دیکھا یہ کون تھے، یہ کون لوگ تھے؟ مورخین و مفسرین کے اس بارے میں مختلف رائے ہے اور نظریات ہیں۔ بہت سے لوگوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ اصحاب الرس یمامہ کے علاقے میں ایک قبیلہ تھا جس کے لیے حضرت حنظلہ نامی پیغمبر کو مبعوث کیا گیا۔ ان لوگوں نے خدا کے اس نبی کی تکذیب کی اور انہیں جو ہے کنویں میں ڈال دیا، بلکہ بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے نا
کہ انہوں نے اس کنویں کو نیزوں سے بھر دیا اور اس کا منہ پتھروں سے بند کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب حنظلہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ اچھا، دوسرا نظریہ کیا ہے؟ کچھ مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ اصحاب الرس حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، جو بت پرست تھے۔ ان کی بڑی تعداد میں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے اور بہت سے کنویں بھی، اور رس نامی کنواں بہت بڑا تھا، اس کا پانی خشک ہو گیا اور اس علاقے کے لوگوں کو بھی تباہی نے اپنے اندر گھیر لیا۔ تیسرا نظریہ کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ سرزمین یمامہ میں رس نامی ایک گاؤں تھا جہاں قوم ثمود کے بچے رہ کر جو ہے نا زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ چوتھا نظریہ، بعض کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے کچھ عرب تھے جو شام و حجاز کے درمیان رہتے تھے، ہے نا، شام و حجاز کے، اس لیے اصحاب الرس کا نام پڑا۔ اور پانچواں نظریہ یہ ہے کہ بعض تفسیریں جو ہیں عاد و ثمود کے بچے یعنی ایسا ہوا کہ بعض، جو ایک نظریہ یہاں پر بھی موجود ہے جو ہم نے بتایا تھا، کیا جو ایک نظریہ یہ تھا کہ بعض کہتے ہیں کہ سرزمین یمامہ تھا نا، یمامہ میں رس نامی ایک گاؤں تھا جہاں قوم ثمود کے جو کچھ لوگ رہ گئے تھے، بچ گئے تھے، ہے نا، جب عذاب ہوا تھا کچھ لوگ رہ گئے تھے نا، اور اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ بچ کر جو بچے کچھ لوگ تھے، اور تو ان کے لیے جو ہے وہاں پہ قوم ثمود کہ جو بچے کے لوگ تھے وہاں رہتے تھے اور اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اس لیے ان کو جو ہے اصحاب رس کا نام دیا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ بعض کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے کچھ عرب تھے جو شام و حجاز کے درمیان رہتے تھے، تو اب جب ظاہر بات ہے کہ اس وجہ سے جو ہے ان کو اصحاب رس کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین، پانچواں نظریہ یہ ہے کہ بعض تفسیر میں عاد و ثمود کے بچے لوگ تھے، لوگوں کو اصحاب رس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور سورہ حج کی آیت جو یہاں موجود ہے اس کا تعلق بھی جو ہے بعض لوگوں سے جو ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو بہرحال جو کہتے ہیں کہ تعلق جو ہے انہی لوگوں سے بتائی جاتی ہے، یہ آیت بتاتی ہے۔ اور یعنی ایک ایسا جو ہے یعنی علاقہ تھا جہاں پہ لوگ رہتے تھے، تو وہاں کے لوگ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ یعنی اس کو اصحاب رس کا نام دیا گیا تھا۔ تو قوم ثمود کے جو افراد بچے ہوئے لوگ تھے، یعنی سمجھ لیں قوم ثمود اور قوم عاد کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، جو اس میں سے بچ گئے تھے لوگ، ان کو اصحاب رس کا نام دیا گیا۔ بعض لوگ جو ہیں اس طریقے سے نظریہ پیش کرتے ہیں۔ تو مختلف نظریات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب ایک اور نظریہ بیان کرتے ہیں، بس اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں، کہ مرحوم تبریسی نے مجموع البیان میں، فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، اور آلوسی نے روح المعانی میں جو احتمالات نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ شام کے علاقے انطاکیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے نبی کا نام جو ہے حبیب نجار تھا۔ تو بہرحال جگہ یہ جو ہے بعض افراد کا نظریہ جو ہے آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا۔ بہت سارے نظریات ہیں، تمام نظریات کو چھوڑتے ہوئے ہم جو ہے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ دیکھیں کہ آخر جو ہے یہ تمام باتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ غور کرنے کی بات ہے کہ اصحاب رس جنسی بے رہا روی کا شکار تھے، خصوصاً ان کی عورتیں ہم جس بازی کی مریض تھیں، اور جبکہ قوم لوط جو ہے وہ ان کا فعل ہی جو ہے الگ تھا اور بہت برا فعل انجام دیتے تھے۔ قوم لوط ان میں سے ہر ایک قوم
جادہ توحید سے منحرف تھی، یعنی توحید کے راستے پہ نہیں چلتی تھی قوم۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب توحید کے راستے پہ نہیں چلتی تھی تو اس کے بعد جو ہے بے راہ روی کے شکار تھے یہ لوگ۔ قرآن مجید حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین بلکہ ہر عصر کے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ خواہ تم جس قدر بھی طاقت کے مالک بن جاؤ اور کتنا ہی اقتدار تمہارے ہاتھ میں کیوں نہ ہو، جس قدر بھی مال و دولت اور خوشحال زندگی کے یعنی حامل ہو جاؤ کیوں نہ ہو جاؤ، تمہارے پاس بہترین زندگی ہو، دولت ہو، تمام چیزیں ہوں، تمہاری شرک اور ظلم اور فساد اور گناہ سے آلودگی آخرکار تمہاری زندگی کا خاتمہ کر کے رکھ دے گی۔ تمہاری کامیابی کے جو ہے اسباب در حقیقت جو ہے تمہاری موت کے اسباب بن جائیں گے۔ یہی چیزیں جو ہے جو تمہارے پاس اپنے کو سمجھتے ہو کہ دنیا داری ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہی جو ہے تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ فرعون کے ماننے والے اور نوح کی قوم کے لوگ پانی کے ذریعے ہلاک ہوئے، جو تمام ذی حیات چیزوں کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ غور کیا آپ نے، پانی کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا، لیکن اسی پانی نے جو ہے قوم نوح کو غرق کیا اور قوم یعنی فرعون کو یعنی غرق کیا۔ فرعون بھی جو ہے دریائے نیل میں غرق ہوا پانی کے ذریعے۔ قوم عاد بھی طوفان و آندھی کے ذریعے ہلاک ہوئی، جو خاص صورتوں میں سرمایہ زندگی ہے، ہوا نہ ملے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ قوم ثمود کی تباہی بجلی گرانے والے بادل سے ہوئی، اور قوم لوط کی ہلاکت پتھروں سے ہوئی جو آسمان سے برسے، یا بقول بعض لوگوں کے بعض مفسرین کے آتش فشاں پہاڑ ان پر گرے۔ اور قوم رس اسی مندرجہ بالا روایات کے مطابق اس آگ کے ذریعے لقمہ اجل بنی جو زمین سے اٹھی، اور آسمان سے ایک شعلہ زمین پر گرا تاکہ یہ مغرور انسان سنبھل کر خدا عدالت اور تقوی کی راہ پر گامزن ہو جائیں، لیکن نہیں ہوئے۔ تو یہ طے ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے ان افراد کے اوپر ہے جو صحیح معنوں میں اپنی زندگی صحیح جگہ نہیں گزارتے، اللہ کے احکام مطابق نہیں گزارتے ہیں، جس طرح قوم ثمود کے ساتھ ہوا، قوم لوط کے ساتھ ہوا، قوم نوح کے ساتھ ہوا۔ موسیٰ کے مقابلے میں جو فرعون آیا ان کے ساتھ، ان لشکر کے ساتھ ایسا ہوا، تو آخر کا جو ہے دعا ہے پروردگار بحق ظہر وابیہ وبال امنی، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان ہیں پریشانی دور فرما، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما، ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔